الرحيم ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا۔ تو سورہ کہف کی آیتیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کی شروعات الحمد کے لفظ سے کی ہے۔ قرآن پاک میں الحمد کا جو لفظ ہے وہ ٹوٹل 38 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں الحمدللہ سے اللہ تبارک و تعالی نے 5 سورتوں کی شروعات کی ہے۔ سورہ فاتحہ جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اس کے علاوہ یہ سورہ ہے اور بھی کئی سورہ ہے۔ یہ لفظ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے الحمدللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے بہتر اگر ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی جو آپ وظیفہ پڑھتے ہیں یا ورد کرتے ہیں تو اس میں سب سے بہتر ورد، سب سے بہتر وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ اس کو جتنا زیادہ آپ پڑھیں اتنا ہی آپ کو فائدہ ملے گا، اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب اتاری، نازل کی، اور اس کتاب میں کوئی بھی ٹیڑھی چیز نہیں رکھی، کوئی بھی ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ یہ کتاب بالکل سیدھی ہے، اور یہ ڈراتی ہے اللہ کے عذاب سے، سخت عذاب سے، اور ایمان والوں کو یہ خوشخبری دیتی ہے۔ وہ ایمان والے جو نیک عمل کرتے ہیں، خوشخبری یہ دیتی ہے، ان کو یہ بتاتی ہے کہ ایمان والوں کو اچھا بدلہ ملے گا، نیک بدلہ ملے گا، ماکثین فیہ ابدا۔ اور یہ نیک بدلہ کیا ہوگا؟ یہ ایسا نیک بدلہ ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی ختم نہ ہونے والی ان کو عیش و آرام کی زندگی ملے گی۔ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے، یہاں کی تکلیف ہو یا یہاں کا عیش و آرام ہو، یہاں کی مصیبت ہو یا یہاں کی خوشحالی ہو، یہ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے نیک عمل کے بدلے میں جو جنت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عیش و آرام کا گھر رکھا ہے، جنت ماکثین فیہ ابدا، اس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور کبھی بھی وہاں سے وہ نہیں نکلے گا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب جو نازل کی ہے، یہ کتاب جو اتاری ہے، یہ ڈراتی بھی ہے ان لوگوں کو، الذین قالوا، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ عیسائی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، یا پھر دوسرے جو مکہ کے مشرکین تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو بیٹیاں ہیں وہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو کوئی بھی اس طرح کا جملہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے کوئی اولاد رکھی ہے، یا اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یا اللہ کی بیٹی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے پاک ہے، سبحانہ، یہ اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو انسان کو بنایا ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ سسٹم رکھی ہے کہ ایک انسان سے دوسرا انسان پیدا ہوتا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے کہ وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اور نہ تو اس کی کوئی بیوی، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بیٹی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ساری چیزوں کو پیدا اللہ نے کیا ہے، لیکن بیٹا اگر اللہ کا مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی جنس سے، اس کے اندر سے نکلا ہوا، یعنی اس کے برابر سمجھا جائے گا۔ تو پھر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اور یہ دنیا اور یہ کائنات اور یہ انسان اللہ کی ذات کے مقابلے میں بہت ہی معمولی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ ما لہم بہ من علم، اور جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں اللہ کے بارے میں، وہ ان کے پاس میں کوئی بھی علم نہیں ہے، کوئی بھی جانکاری نہیں ہے، بس انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا رکھی ہے، من گھڑت بات بنا رکھی ہے، ان کے پاس میں کوئی علم نہیں ہے اس کا۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور نہ تو ان کے باپ داداؤں کو اس کے بارے میں کوئی علم تھا، یعنی کہ وہ اپنے باپ دادا کے کہنے پر کیا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹی باتیں کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے باپ دادا کو کہتے ہوئے سنا، اور وہ اپنے بارے میں یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمارے باپ دادا جس دین پر تھے اسی پر ہم رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہ تو تم کو اس بارے میں علم ہے، نہ ہی تمہارے باپ دادا کو بھی جانکاری تھی، ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے، سچ بات کیا ہے۔ اس لیے تم حق کی تلاش میں رہو، جانکاری حاصل کرو، اپنے باپ دادا کے پیروی نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو، بلکہ حق کی تلاش کرو۔ اس لیے کہ ما لہم بہ من علم، نہ تو ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ ہی ان کے باپ دادا کے پاس علم ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے جو اپنی زبان سے یہ نکالتے ہیں، بہت ہی بھیانک بات ہے، بہت ہی بھینکر بات ہے، بہت ہی زیادہ بڑے گناہ کی بات ہے کہ کوئی انسان اللہ کے بارے میں یہ بات کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے۔ یہودی بھی کہتے تھے عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہ عزیر کیا ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑا الزام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو یہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اِن یقولون الا کذبا، یہ تو صرف اور صرف جھوٹ بات کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3-4 آیتوں میں اپنی ذات کے بارے میں بیان فرمایا، اپنی تعریف میں کلمات بیان کیے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کی ہے کہ اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ اے نبی کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، اپنی جان کو ختم کر دیں گے، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اگر یہ لوگ اس حدیث، یعنی یہاں پر اللہ نے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن کے لیے، حدیث کو قرآن کے معنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیا آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں گے ان لوگوں کے پیچھے، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، یعنی اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اسفا، افسوس کے بارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے تھے، اپنی امت کی کتنی فکر کرتے تھے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، ابو جہل کو، عتبہ کو، یہ تمام جو بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کے خاندان کے، ان سب کو جمع کیا اور ان کو دعوت دی، لیکن ان سب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ سخت برا بھلا کہا، اور وہاں سے وہ پھر گئے، وہاں سے واپس چلے گئے، الٹی سیدھی بات کہہ کر وہاں سے وہ واپس چلے گئے۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی، وہ ایمان نہیں لائے تو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اسی فکر میں آپ نے گزار دی، اسی سوچ میں آپ نے گزار دی، اور ایک غم میں۔ کہتے ہیں کہ جس طرح بیان کیا گیا حدیث کے اندر کہ جب ہانڈی کے اندر
کوئی گرم پانی رکھو اور جس طرح سے وہ ابلتا ہے یا وہ سسکتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے اندر ابلتے تھے، سسکتے تھے امت کے غم میں۔ ایک آواز آتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں، امت کی فکر میں، کہ کس طرح سے لوگ جو ہے صحیح دین پر آ جائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑے اچھے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، باخع النفس کا، کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، آپ اپنی جان کو ختم کر دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ ایمان نہیں لائے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام دعوت پہنچا دینا ہے۔ آپ نے اپنی دعوت پہنچا دی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب ان کی فکر میں اب ان کی سوچ میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ آپ سے صرف اتنا پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعوت کا کام کیا یا نہیں، تبلیغ کی یا نہیں، لوگوں تک حق کو پہنچایا یا نہیں، اس کے علاوہ کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ اپنی امت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے اور امت پر بہت زیادہ مہربانی کرنے والے تھے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ اس دنیا کے اندر، اس زمین پر جو کچھ بھی خوبصورتی کی چیزیں ہم نے بنائی ہیں، جو کچھ بھی چیزیں بنائی ہیں اس دنیا کی خوبصورتی کے لیے، یہاں پر زیب و زینت کے لیے، دیکھنے میں جو ساری چیزیں اچھی لگتی ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم نے کیوں بنایا ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم لوگوں کو آزمائے، امتحان کے لیے، کہ ان میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی یہ دنیا کی اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اچھا سجایا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں، پہاڑوں کو دیکھ لیں اور برف کو دیکھ لیں، سمندروں کو دیکھ لیں، دریاؤں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، خوبصورت ایک پر ایک جانور ہے، ایک پر ایک چڑیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو، یہ ساری خوبصورتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کیوں رکھی ہے؟ اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھے کہ یہ جانچے کہ کون ایسا انسان ہے جو ان خوبصورتی کو دیکھنے کے باوجود میری طرف آتا ہے، کون ایسا انسان ہے جو اس دنیا کے اندر مگن تو نہیں ہو جاتا، اس دنیا کے اندر لگ کے مجھے بھول تو نہیں جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی رانائی اور یہاں کی خوبصورتی رکھی ہے۔ تو اللہ نے صرف اور صرف ہمارے اعمال کو جانچنے کے لیے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے، کون نیک عمل کرنے والا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ یہ جو دنیا ہے یہ بڑی ہری بھری ہے اور بہت ہی میٹھی ہے، یعنی کہ یہاں کی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہے انسان کو، ہریالی یہاں پر چاروں طرف ہے، انسان جب دنیا کے اندر لگتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کو ملتی ہے اور بڑی اچھی لگتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر تم کو، یعنی انسانوں کو اپنا نائب بنایا ہے، اپنا جانشین بنایا۔ یہاں انسان ہی تو حکومت کرتے ہیں نا، جانور تو حکومت نہیں کرتا نا، انسان حکومت کرتے ہیں یہاں پر۔ اللہ نے اپنا نائب انسانوں کو بنایا، کس لیے؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تمہارا عمل کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھنے کے لیے، ہمارے اعمال کو جانچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا، یہاں کی ساری چیزیں اتنی پیاری چیزیں بنائی کہ انسان کی نظر اس طرف جائے تو کہیں اس میں کھو نہ جائے اور اللہ کو بھول نہ جائے۔ یہ اصل امتحان ہے، یہ اصل آزمائش ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ ان سب کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ اس بات کو یاد رکھو کہ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی خوبصورتی ہے، جتنی بھی یہ چیزیں تمہیں دکھ رہی ہے، جو تمہاری آنکھوں کو بھاتی ہے، جو تمہارے دل کے اندر سما جاتی ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن چٹیل میدان بنا دے گا۔ ان سب چیزوں کو اللہ ختم کر کے ایک دن یہ ساری چیزیں کیا بن جائیں گی؟ یہ ساری چیزیں چٹیل میدان بن جائیں گی، بالکل ایسی زمین بن جائے گی جیسی ریگستان ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ پیڑ پودے ہوتے، نہ کوئی گھر ہوتا ہے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو ویسے ہی بنا دے گا اور ساری چیزوں کو یہاں کی اللہ تبارک و تعالیٰ فنا کر دے گا، ختم کر دے گا، اور تمام کے تمام انسان لوٹا کر اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور دنیا کا سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ٹوٹ پھوٹ کر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ پھر سے اس کو سپاٹ کر دے گا اور چٹیل میدان اس کو بنا دے گا۔ اس لیے اس دنیا کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے، اس دنیا کے اندر لگ کر اللہ کو نہیں بھول جانا ہے۔
دنیا کے اندر کمانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، دنیا حاصل کرنا یہ اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن انسان دنیا کے اندر لگ کر اگر اللہ کو بھول جائے، حرام و حلال میں فرق کرنا بھول جائے، تو پھر ایسے انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ نے آزمائش کے لیے رکھی ہے، اور جب امتحان میں انسان پورا نہیں اترتا ہے، پاس نہیں ہوتا، تو اس کو انعام نہیں ملتا بلکہ اس کو سزا ملتی ہے۔ اگر ہم پاس ہوتے ہیں اس آزمائش میں تو اللہ نے ہمارے لیے بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔